ہمنا اسلامک کڈ ٹی وی۔ قصے انبیاء۔ آج کی کہانی میں ہم دیکھیں گے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ دیا اور تنہا ریگستان میں صرف اللہ سے رہنمائی کی دعا مانگی۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت آسیہ نے بچے کو اپنے آنچل میں چھپا لیا۔ فرعون کی نظر میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ چیخا، اس بچے کو مارنا ہی ہوگا۔ حضرت آسیہ نے ڈرتے ہوئے کہا، نہیں، میں تمہیں اسے قتل کرنے نہیں دوں گی۔ فرعون نے گرجتے ہوئے کہا، کیا تم چاہتی ہو کہ میری سلطنت ختم ہو جائے؟ حضرت آسیہ نے آرام سے جواب دیا، یہ بچہ ہماری اولاد نہیں ہے، لیکن اگر ہم اسے پالیں گے تو یہ ہمارے ساتھ رہے گا، پھر یہ ہمارے ساتھ برا کیسے کر سکتا ہے؟ فرعون کچھ پل سوچ میں ڈوب گیا۔ آخر وہ بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ایک طرف گرم کوئلہ رکھا جائے گا، دوسری طرف ایک چھری۔ اگر بچے نے چھری اٹھائی تو میں اسے مار دوں گا، اور یدی اس نے کوئلہ چھوا تو وہ بچ جائے گا۔ کیا تم اس شرط کو مانتی ہو حضرت؟ آسیہ کی آنکھوں میں ہمت اور ایمان جھلک رہے تھے۔ وہ چپ چاپ سر ہلا کر تیار ہو گئی، لیکن ان کا دل بچے کی حفاظت کی دعا میں مشغول ہو گیا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت آسیہ نے بچے کو اپنے آنچل میں چھپا لیا۔ فرعون کی نظر میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ چیخا، اس بچے کو مارنا ہی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام دھیرے دھیرے رینگتے ہوئے چھری کی طرف بڑھنے لگے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ہر نظر اس چھوٹے سے بچے پر ٹکی تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے گھبرا کر کہا، ہے اللہ، میری مدد کر۔ تبھی حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ہلکا سا دھکا مارا، جس سے ان کا ہاتھ کوئلے کی طرف چلا گیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے جلدی سے بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ وہ بہت طاقتور، خوبصورت اور نورانی انسان تھے۔ فرعون کے محل میں رہتے ہوئے بھی ان کے دل میں نرمی اور انصاف بھرا تھا۔ فرعون کے لوگ بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتے تھے۔ انہیں مجبور کیا جاتا، پیٹا جاتا اور اپمانت کیا جاتا تھا، لیکن یہ سب دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ انہیں یہ ناانصافی بالکل پسند نہیں تھی۔ ایک دن وہ شہر کی گلیوں میں گھومنے نکلے۔ راستے میں انہوں نے ایک بزرگ عورت کو دیکھا۔ وہ ان کی اصلی ماں تھی۔ ماں نے انہیں پہچان لیا، پاس جا کر گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ روتے ہوئے کہا، بیٹا، تو فرعون کا نہیں، تو بنی اسرائیل سے ہے۔ تجھے تیرے بچپن میں اللہ نے میرے سینے سے نکال کر ندی کے حوالے کیا تھا، اور پھر تو فرعون کے محل میں پل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے۔ انہیں سچائی کا احساس ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کے ہیں، وہ لوگ جن پر فرعون ظلم کرتا تھا۔ کچھ دنوں بعد جب وہ شہر میں گھوم رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک فرعونی تھا اور دوسرا بنی اسرائیلی۔ وہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ فرعونی بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس مظلوم بنی اسرائیلی پر ترس آیا۔ وہ آگے بڑھے اور جھگڑا روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے غصے میں اپنا ہاتھ اٹھایا اور فرعونی کے گال پر رکھ دیا۔ وہ ایک نبی کا ہاتھ تھا کہ تو وہ بھلا کیسے اٹھتا؟ وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ وہ دوڑے اور بھاگ کر ایک کمرے میں جا کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پچھتائے۔ انہوں نے ترنت سر جھکا کر کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی اور معافی مانگی۔ اگلے دن وہی بنی اسرائیلی پھر کسی جھگڑے میں الجھ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، وہ آدمی پھر بولا،
मुझे मदद करो मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कल भी तू झगड़ रहा था और आज भी। इतना कहकर उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। बात न समझ आने पर उन्होंने इजरायली पर ही हाथ उठाने की कोशिश की। इजरायली ने कहा, जैसे तूने कल एक फिरौनी को मारा था वैसे ही क्या आज मुझे मारेगा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में हाथ उठाने लगे तो इजरायली डर के मारे भाग गया। वो सीधा फिरौन के पास पहुंचा और बोला, कल जिस आदमी को मारा गया था वो हजरत मूसा ने मारा था। जब ये बात फिरौन को पता चली तो उसने हुक्म दिया कि मूसा को पकड़ लो, मगर किसी नेक आदमी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खबर दी, मूसा, फिरौन के सिपाही तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं, यहां से निकल जाओ। हजरत मूसा ने अल्लाह पर भरोसा किया और मिस्र छोड़कर मदियन की ओर चल पड़े और दिल में अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे सीधा रास्ता दिखा। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, अल्लाह अपने बंदे के लिए नई मंजिल बना देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सफर अब एक नई कहानी की तरफ बढ़ रहा है।